الجلالة والنعت لخاتم الرسالة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات میرے عزیز دوستو، آج ماہ رمضان المبارک کی 27 کی شب ہے اور یہ بہت ہی بابرکت رات ہے۔ میرے دوستو، رب کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، فرمایا دو فریقوں کی مثال، ایک فریق ایسا ہے کالاعمی جو اندھا ہے، والاصم کانوں سے بہرا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا فریق ایسا ہے کہ والبصیر آنکھوں سے دیکھنے والا ہے، والسمیع اور کانوں سے سننے والا ہے۔ هل يستويان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اللہ نے یہ سوال فرمایا ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایمان والا اور کافر، یہاں بھی یہی سمجھانا مقصود ہے کہ دل کی آنکھیں جس کی کھلی ہو، دل کی آنکھ سے جو دیکھتا ہو یہ، اور جو ظاہری آنکھ سے دیکھتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مشرکین میں سے وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، انہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری آنکھ سے دیکھا، اور ظاہری آنکھ سے دیکھنے کے بعد اسی کے موافق انہوں نے تجزیہ کیا۔ وہ کیا تجزیہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ محمد ہے، بس عبداللہ کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے۔ اس سے زیادہ انہوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی کوشش ہی نہ کی، اور جب کوشش ہی نہ کی تو اللہ نے انہیں ایمان جیسی دولت سے محروم رکھا۔ اور یہی ضابطہ آج تک ہے۔ میں اور آپ اگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی آنکھ سے پہچاننے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہمیں ہمارا ایمان کوئی نفع نہیں دے گا، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہم جتنا بڑے مالدار ہو جائیں، پیسے والے ہو جائیں، دنیاوی اعتبار سے چاہے ہم جتنا کامیاب ہو جائیں، اگر ہم نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت اللہ کا رسول پہچاننے کی کوشش کی، محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے پہچاننے کی کوشش کی، تو اس کا ہمیں نفع ہوگا۔ ورنہ ایسے لوگ مکہ میں موجود ہیں جو حسن و جمال والے ہیں، نام و نسب والے ہیں، مال و دولت والے ہیں،
اور معاشرے میں با اثر ہے، لیکن جناب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی آنکھ سے پہچاننے سے انکار کیا تو مولا کریم نے انہیں ایمان کی دولت سے محروم کر دیا۔ اور ایمان کوئی عام چیز نہیں ہے، ایمان اتنا بڑا خزانہ ہے، اتنی قیمتی چیز ہے، اللہ نے اپنے خزانوں میں ایسا یہ ایمان جوہر پیدا کیا ہے کہ ساری زمین کے خزانے ہوں، آسمانوں کے خزانے ہوں، ایمان ایک رائے کا چوتھا حصہ ہو، اس کے مقابلے میں ساری دنیا کے خزانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس انسان کے دل میں ایک رائے کا چوتھا حصہ بھی ایمان ہوگا وہ بھی اللہ کا جنت میں مہمان ہوگا، وہ بھی جنت میں اللہ کا مہمان ہوگا، اسے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں قرابت نصیب ہو جائے گی۔ جیسے ایک صحابی آئے، حبشہ سے تعلق ہے، کالا سیاہ چہرہ ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہے، بڑی بڑی آنکھیں ہیں، بڑا ناک ہے اور ٹیڑھا سا ایسے چہرہ ہے، آپ کی خدمت میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں کیا جنت کا نظارہ جس طرح آپ کی آنکھیں کریں گی کیا اللہ مجھے بھی ایسا نصیب فرمائیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نسب اعلیٰ ہے، میں دنیا کا کم تر انسان ہوں، آپ کے اخلاق اعلیٰ ہیں، میں دنیا میں ایسا انسان ہوں کہ اگر بولنا چاہوں بھی صحیح تو میری تو کوئی بات ہی نہیں سنتا، آپ تو ایسے عالی شان ہیں، آپ تو ایسے اللہ کے پیارے اور محبوب ہیں کہ جب آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی بات سننے کے لیے سینکڑوں لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں اور آپ کی ایک ایک بات کو محفوظ کرتے ہیں، اور آپ حسن و جمال میں ایسے ہیں کہ آپ کا اپنا ہو یا بیگانہ ہو، جب آپ کے جسم آپ کے چہرہ اطہر کو دیکھتا ہے، آپ کے مبارک روح انور کو دیکھتا ہے، پھر دیکھتا ہی دیکھتا رہ جاتا ہے، ادھر ادھر دیکھنے کا اسے خیال نہیں آتا، جو ہمیں غلطی سے بھی اگر دیکھ لے تو اپنا منہ موڑ لیتا ہے۔ یہ ساری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کی اور اپنی کمیاں بیان کی، اپنے عیب بیان کیے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے جیسے غلام کو جو حبشہ سے تعلق رکھتا ہے، جس کو دیکھنا بھی کوئی نہیں چاہتا، جس کی بات بھی کوئی نہیں سننا چاہتا، جس کے ساتھ کھڑا بھی کوئی نہیں ہونا چاہتا، اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں کیا جنت میں مجھے آپ کی رفاقت نصیب ہوگی؟ سرتاج الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، جو جس کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، تو وہ حبشہ کا غلام جناب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتا ہے اور آپ علیہ السلام کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر روتے روتے جان دے دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کل قیامت کے دن یہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا اور یہ بھی جنت میں اللہ کا مہمان ہوگا
اور جہاں میں محمد جاؤں گا باقی امت باقی صحابہ جیسے میری زیارت کے لیے آئیں گے، یہ اللہ کا بندہ ہمارا عاشق بھی آئے گا۔ تو ایمان اتنا بڑی قیمتی چیز ہے، اور ایمان کی ترقی کے لیے نماز اللہ نے دے دی، روزہ دے دیا، ذکر اذکار دے دیے، حقوق العباد عطا کر دیے کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرے، والدین کے حقوق کو، بیوی کے حقوق پورے کرے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق پورے کرے۔ یہ ایمان میں ترقی کا باعث ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن صحابہ سے فرمایا، صحابہ میرا آپ سے سوال ہے کہ مجھے بتائیے مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھوکا ہو، کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہو، ہم اسے مفلس کہتے ہیں۔ جو ننگا ہو، پہننے کے لیے اس کے پاس کپڑا نہ ہو، رہنے کے لیے اس کے پاس گھر نہ ہو، سفر کرنے کے لیے اس کے پاس سواری نہ ہو، بازار میں جائے تو اس کی جیب میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہ ہو، یا رسول اللہ جس کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا لقمہ نہ ہو، ہم اسے مفلس کہتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جو آپ کو مفلس بتا رہا ہوں وہ یہ مفلس نہیں ہے، بلکہ وہ بہت بڑا مفلس ہے، وہ ایسا مفلس ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ میزان پر آئے گا تو اس کی نیکیاں ایسے ہوں گی جیسے ستارے ہیں، اس کی نیکیاں ایسے بھاری ہوں گی جیسے زمین پر پہاڑ ہے، لیکن جب حساب کتاب ختم ہو جائے گا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئے گا کہ ستاروں کی مانند گنتی کے اعتبار سے اس کی نیکیاں ہوں گی، اور وزن کے اعتبار سے پہاڑوں کے حساب سے پہاڑوں کی طرح وزنی اس کی نیکیاں ہوں گی، لیکن جب میزان پر اس کے حساب کتاب کا ترازو لگے گا تو وہ حساب کتاب جب دے کر فارغ ہوگا تو وہ مفلس ہوگا، اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں بچے گی۔ کیوں؟ دنیا میں یہ شخص اپنے بہنوں کے، بھائیوں کے، رشتہ داروں کے حقوق غصب کرتا رہا۔ امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک بالش کسی کی زمین دبائی، کل قیامت کے دن رب کائنات زمین کے اوپر والے حصے سے لے کر تحت الثری تک جتنا بھی مٹی ہوگی ساری اس کے سر پر لاد دیں گے۔ اور آج جس دولت کو ہم کمانے کے لیے حلال حرام کی پرواہ نہیں کر رہے، بہنوں کا، بیٹیوں کا حصہ مار رہے ہیں، یاد رکھو یہ دولت کل گنجا سانپ بنا کر سب سے پہلے ہمارے گلے میں جیسے پٹا ڈالا جاتا ہے ایسے ہمارے گلے میں پٹے کی طرح لپیٹ دیا جائے گا، پھر ہماری پیشانی پر ڈستا رہے گا، یہ روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، مولا کریم مجھے اس سے نجات دے دیجئے۔ اللہ کی طرف سے اسے کوئی جواب نہیں ملے گا، یہ سانپ کہے گا تو دنیا میں مجھے سنبھال کے رکھتا تھا، تو دنیا میں مجھے پانے کے لیے حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتا تھا، میں وہی تیرا مال ہوں، تو نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا، میں تجھے آج کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا، میں آج تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ جس طرح دنیا میں تو نے میرا ساتھ نبھایا، اب آج میدان حشر میں میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا، تجھے ڈستا رہوں گا، یہاں تک کہ جہنم میں جانے کا تیرا فیصلہ ہو جائے گا۔ سارے جٹا دن حضرت صاحب قبر کہہ رہی تھی،
جب قبر آئے گی پھر آپ کو ایسے انجام سے گزرنا پڑے گا کہ پیچھے والوں کو خبر نہیں ہوگی. مجھے اور آپ کو کیا خبر ہے کہ قبرستان میں کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن ایمان بالغیب ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا دوست ہے، جو اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا ہے، یہ قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اگر یہ آدمی اللہ کا دشمن ہے، اللہ کو ناراض کرتا رہا، اس کے لیے یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی. اور حقوق العباد ایسے ہیں کہ یہ رونے دھونے سے معاف نہیں ہوتے. جتنے آپ نے دنیا میں گناہ کیے، زنا ہو گیا، شراب پی گناہ ہو گیا، جھوٹ بولا گناہ ہو گیا، جتنے بھی گناہ ایسے ہیں، نماز نہیں پڑھی گناہ ہے، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی یہ بھی گناہ ہے، تو یہ سارے گناہ رونے دھونے سے معاف ہو جائیں گے. لیکن آدھے حضرت صاحب میں روندے بھی ہیں ہنجو ہیں کر صاحب روندے بھی ہیں ہنجو بھی وہیں ڈاڈھے روندے. اوے حضرت صاحب تاری گال ٹھیک ہے، تسا قبر کرو اسا کو ڈرے دے پے، اللہ گواہ ہے میں دھی کول ٹر گیا ہم، میں دھی کروں حق معاف کروایا، ہمیں دھی کو آکھا ہم میرا پتر غریب زمین معاف کر دے. و بے شرم دھی کئی بے دیے، دھی کئی بے دیے، کہ میرا پتر غریب ہے میری دھی کو معاف کر جا. پتر غریب ہے، دھی خزانے سے چڑھی بیٹھیے. عجیب و غریب دماغ سے سدا. کیا وہ اولاد کہنی تمہاری؟ کیا وہ نسب کہنی تمہارا؟ دھیوی تہاڈی اولاد ہے، دھیوی تہاڈا نسب ہے، دھیوی تہاڈا خون ہے جی میں پتر ہے. اے منافقت نہ کر بابا، اگر تو دھی کو ٹروینی معاف کران دی فقہاء کرام نے لکھے اے معافی نہیں. ایک دفعہ زمین دھی دے نہ کرا چھوڑ، ول جڑے دھی دی اولاد تھی ونجے ول وندے آکھی دھی اے میرا پتر غریب ہی کھلے چلے دیے. اویں گیا بیٹھی او کو پتہ ہے میں ابے دے گو ہا نہ اکرا دا ابا اویں کاکے کو ڈیونی ہے جائیں کو ابے دا دل رکھ چھوڑا. لیکن جڑے ویلے اللہ دی عدالت لگسی میرا دوستا تیجا نیکیاں ستارے بھی ماند ہوئن، وزن دے زمین دے اتے جڑے پہاڑ نینا پہاڑ بھی ماند ہوئن. اگر معاملہ حقوق العباد دا ہویا، معاملہ حقوق العباد دا ہویا کم کہنا مرسی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ دا نواسا حضرت ایک آدمی آیا کہ حضرت صاحب تو نواسا نماز سستی کریں دے، آلس کریں دے، نماز دے ٹائم تے نہیں پجدا، اگو پچھو ودا رہاں دے، کئی ویلے چکا دے دے. حضرت جی سیر تلے کر دے، مراقبے دے حالت کیفیت بڑی بیٹھے بیٹھے چپ کر دے. وہ بندہ شکایت اللہ تے گئے پیا. چند دیہائے بعد پھل آگے آگے حضرت صاحب تہاڈے نواسے نے میرے نال زیادتی کیتی ہے، میرے نال کچھ سخت علاگے. حضرت یہ تلے سر کی تیمجن دہی میں ہوتے جا کے واقعی وہ آکے جیا حضرت نے خادم کو آکے جلدی سڈا جیوے شریف تے آئے. حضرت نے فرمایا تو ان نال زیادتی کی تھی؟ آکے حضرت غلطی تھی ہوئی ہے. حضرت فرمایا ہی کڑو معافی مانگ، ہی کڑو معافی مانگ اور ہی کو راضی کر.
وہ بندہ دے حضرت میں حیران ہاں، میں ای بندے دی نماز دے متعلق شکایت لئیے می تسا فوراً کوئی نوٹس نہیں گدا، لیکن معاملہ میری ذات دا تسا فوراً کاروائی کیتیے، فوراً معاملہ حل کروائے وے، کیا میں وڈا؟ حضرت فرمائے تو وڈا نہیں، اس گالو تا معاملہ مکوائے می، تو وڈا نہیں، اس گالو کا مسئلہ مکوائمی، میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میرا اللہ غفار ہے، غفور ہے، رحمان ہے، مہربان ہے، کریم ہے، بندہ نہ غفار ہے نہ غفور ہے نہ رحمان ہے نہ مہربان ہے نہ کریم ہے۔ حقوق العباد دا مسئلہ یہ سمجھے کہ اللہ اپنا حق معاف کر دیسی، لیکن جلے معاملہ حقوق العباد دا اوسی معافی نہیں مل رہی۔ اللہ فرمے سے پہلے حقدار کو حق دے، پہلے حدیث جم دے نیکیاں دے سی حضرت، نیکیاں مکوے سن، حقدار کھڑے ہو سن، حالی حقدار کھڑے ہو سن، فرشتے اکسن یا ربی کیا کروں؟ اللہ ارشاد فرمے سن ہون جیرے حقدار کھڑے نا انہ دے گناہ انہیں کھاتے دبو، حق جو دیونے سے والے ہنہ دے گناہ بھی انہیں کھاتے جو پورے کھڑے ہو سن، کیونکہ لوگ دا حق کھا دی وداؤ سی۔ تو میرا دوستا ماہ رمضان ہے، اپنے گناہ جرے حقوق اللہ دے متعلق ہیں وہ معاف کرا کے رو روتے، حقوق العباد دے متعلق ہیں جیندہ حق کے ان کو حق دے چا، اگر نہیں دیندہ مگر تیری مرضی ہے کہ دنیا اوے سکھی گا نہیں جڑے حق کھا دی بیٹھے۔ حضرت ایک بندہ میں کو آدھے حضرت صاحب تو صاحب بھولے وے، تو سا نہیں میں سمجھ دے معاشرے دے حالات جن نزاکتہ کو نہیں میں سمجھ دے، میں کہ اسا بالکل چبال ہے، اسا نہیں سمجھ دے، سیانا تو ہی بھی دا حق کھا دی گھڑی، سیانا تو ہی بھیڑ دا حق ماری گھڑی، ہی گنو وڈی اللہ تی لعنت میں کہ تیرے ہوتے کیا ہوئے ساری زندگی تیری عدالت تھانے پہ گزر دیئے۔ اچھا بھولے ہیں کہ ساری زندگی الحمدللہ مسجد کی گزرتی بھی ہے، اللہ اللہ کرنے گزرتی بھی ہے، لوگوں کو دین نگاہ سننے سمجھنے گزرتی بھی ہے۔ ایسے اللہ دے دوست ہیں انہاں دی زندگی مسجد نماز پڑھتے گزرتی پئی ہے، قرآن پڑھتے گزرتی پئی ہے، اعتکاف گزرتی پئی ہے، اللہ کو راضی کرنے گزرتی پئی ہے، لیکن جیڑا بندہ حقوق العباد غصب کیتی ودے ان دی زندگی تھانے گزرتی کھڑی ہے، ان دی زندگی عدالتیں گزرتی کھڑی ہے، ان دی زندگی لڑائی جھیڑے دے وچ گزرتی کھڑی ہے۔ اور ایو سمائے آدھے حضرت صاحب تویز دیو یا دعا کرو، نیندر نہیں آنی۔ ایک بندہ میں کو آکے تھی میں 8 گولیاں کھا دیں، یہ سویرے آئے دکان دے آکے حضرت صاحب رات میں سکون آلیا 8 گولیاں کھا دیں، نیندر نہیں آئی، دعا منگو ہاں کوئی تویز دے اوچا نیندر آونے، میں کہ نیندر آوے سی ایک دیانے پکی پکی نیندر آوے سے۔ اگر دنیا دے سکون دا سمڑ چاندی حقوق العباد پورے کر چا آکے حضرت تسا مسئلے کو نہیں سمجھا، میں کہ بالکل میں نہیں سمجھا، اتھاری حالت اے ہے الحمدللہ ساکو سویرے یا ابا کنگو آتے پکڑ دے اٹھیں دے یا اماں اٹھیں دیئے یا بیوی اٹھیں دیئے، اور سردار صاحب اٹھو نماز دا ٹائم تھی کہ مقتدی بیٹھن تھے تے تسا گولیاں کھا دے وے تو اگوں نیندر نہیں آندی، بس اتھوں سوچ گئے ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ اللہ فرمائے کہ جلے جہنمی جہنم میں ویسن انہاں دی حالت کیا ہوتی کہ نہ وہ زندہ والی حالت ہوسن نہ موئے والی حالت ہوسن، ہر ویلے تکلیف اذیت درد دے وچ گزر دے پے ہوسن۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمائے جیڑا بندہ دنیا دی زندگی دے وچ ایو سمجھ پریشانی دا شکار ہے کہ انہی زندگی سکون دی نیندر کہنی، سکون دا کھاون کہنی، سکون دا پاون کہنی، سکون دا رہن کہنی، حضرت فرمائے اے اللہ دا عذاب کچھ جیندے مل گئے کہ اے نہ جیندے جے نہ موئے تھے، ہر ویلے بس یہ پریشان ہے
کوئی عجیب قسم دی مخلوق بڑا ودے کے سکون ہی کہنی تے میرے دوستو سکون اللہ نال یاری لاؤ، قرآن نال یاری لاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرو، ذکر اذکار کرو، قرآن پڑھو، حقوق العباد دا خاص خیال کرو، انشاءاللہ زندگی سکون نصیب تھی پوسی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔